ہائپرسونک میزائل سسٹم ڈارک ایگل کی تعیناتی کی بھی تجویز دی ہے، جس کا ہدف ایران کے اندر دور دراز علاقوں میں موجود جو میزائلوں کے ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنانا بتایا جا رہا ہے۔ ڈارک ایگل کی ممکنہ رینج 1700 میل سے زائد بتائی جاتی ہے اور یہ کئی گنا تیزی کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر کے درمیان بھی ایک اہم 90 منٹ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ روس نے سفارتی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کی امریکہ کو یقین دہانی کروائی۔ اسی ٹیلی فونک رابطے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ پوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ پوٹن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ ختم کرنے سے پہلے تمہیں اپنی جنگ ختم کرنا ہوگی۔ روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پوٹن نے بتایا کہ وہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہے۔ اب دوسری طرف امریکی وزیر دفاع اور جنگ پیٹ ہیکسٹ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے جو ہے وہ ایران جنگ سے متعلق کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، تو وہاں پر اس جنگ کے حوالے سے ان کے اور جو کمیٹی کے اراکین تھے ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے لیے ایک نئے باب کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے نئے انتظامی اصول نافذ کرے گا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا، خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد کردہ جو ناکہ بندی ہے اس کے خلاف بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے یہ خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی کارروائی کرے گا جو یاد رکھی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور سمندری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ایرانی فوج نے بھی اس حوالے سے اپنا سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی عسکری تیاری جاری ہے اور ممکنہ اہداف کی فہرستیں مسلسل اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں۔ فوجی حکام کے مطابق اگرچہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان ہے تاہم ایران اسے حتمی امن نہیں سمجھتا اور کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اندر مختلف سیاسی دھڑوں اور ان کو شدت پسندوں اور اعتدال پسندوں گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر اندرونی اختلافات کو ہوا دی جا سکے۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے اب تک اپنے نئے پتے جو ہے وہ نہیں کھیلے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف اور بھائی یمنی بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب اشارے ملیں اور وہ آبنائے باب المندب کو بند کر کے امریکہ کو ایک اور ضرب لگائیں، جس طرح ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، یہ جو شدت ہم بیانات میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ تنازع شروع ہو سکتا ہے یا سیز فائر ختم ہو سکتا ہے؟ اسی پر پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہوگی۔ میں موجود ہوں گے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں رہ چکے ہیں سردار مسعود احمد خان صاحب، سینئر سفارتکار، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب، یہ جو ایک پاز اس وقت جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو دھمکیاں ہیں اور بیانات ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت آ گئی ہے۔ کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ لڑائی پھر سے شروع ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلی جنگ جو تھی وہ بمباری کی شکل میں تھی جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے، تو اس میں وقفہ آیا یقیناً، لیکن جو معاشی جنگ ہے یا اکنامک لیوریج استعمال کیا جا رہا ہے یا آبنائے ہرموز کو یا امریکن بلاکیڈ دونوں کو ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ جنگ بھی اتنی ہی شدید ہے ایک اعتبار سے جتنی کہ پہلی جنگ تھی، لیکن کم از کم اس میں انسانی جانیں ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے سخت بیانات آئے ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے، پھر یہ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کام کے کمانڈر بریڈ کوپر جو ہے، ایڈمرل بریڈ کوپر جو ہے وہ ایک نیا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے امریکی فوجیں تیاری کر رہی ہیں، وہی جو ان کا امفیبین آپریشن تھا کہ وہ ایران کے اوپر شارٹ اینڈ پاورفل سٹرائکس کریں گے اور اس میں جو انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، یا دوسرا یہ کہ آبنائے ہرموز کے کسی حصے کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے اور اس کے ذریعے فریڈم آف نیویگیشن کو ممکن بنائیں گے۔ دوسری طرف رہبر اعلیٰ مجتبی خامنئی کا سخت بیان آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جو خلیجی ریاستیں کہ آپ اور ہم، یعنی خلیجی ریاستیں اور ایران ایک ہی ہیں اور ہماری قسمتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اور امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی جو افواج ہے ان کی جگہ صرف جو ہے پانیوں کے نیچے ہے، تو ان کی سمندر کی تہہ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ سخت بیان دیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آبنائے ہرموز ہے
اس کی اب یہ اس علاقے کے لوگ مل جل کر وداؤٹ دا پارٹیسپیشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کوئی مینجمنٹ کا کوئی ماڈل تلاش کریں. ٹھیک. صدر ٹرمپ نے جو ہے نہ صرف جو ہے یہ جو سینٹ کام کی بریفنگ ہے اس کے حوالے سے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے سخت دھمکیاں دی ہیں ان کو، اگرچہ ان دونوں فریقین نے سفارتکاری اور ڈپلومیسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے کمیونیکیشن جاری ہے، پیغام رسانی جاری ہے، پاکستان کا رول برقرار ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایران بھی بات کر رہا ہے اعتماد کے ساتھ، امریکہ بھی. اچھا رائٹ. اور سردار صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جو جنگ ہے وہ ایک فوجی اور عسکری تنازع سے اب ایک معاشی جو کانفلکٹ ہے اس میں تبدیل ہو چکی ہے؟ پہلا 28 فروری کو حملہ ہوا تھا، اسی سے پوری کی پوری دنیا کی معیشت درہم برہم ہو گئی تھی، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یعنی آج اور کل جو دیکھیں تو اس کے جو برینٹ کروڈ ہے اس میں بہت اتار چڑھاؤ رہا. جو ہائیسٹ پوائنٹ تھا وہ تقریباً $126 پر بیرل گیا. پھر اب جو ہے میرا خیال ہے جب آپ میں بات کر رہے ہیں تو یہ نیچے آ چکا ہے 116 تک. لیکن یہ جو ہے ایک قسم کا خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آل ٹائم ہائی سنس 2021 جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا یہی جو ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے کئی اور سپلائی چینز وابستہ ہیں وہاں سے، یعنی آبنا ہرموز سے فرٹیلائزر بھی گزرتا رہا ہے، ہیلیم، کرٹیکل منرلز اور میٹلز، اس کے بعد سیمی کنڈکٹرز، فوڈ پروڈکٹس آف ڈفرینٹ کیٹیگریز. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس روز سے اب تک جو ہے دنیا نے بہت معاشی نقصان دیکھا ہے، اور اس میں جو ہے عالمی منڈیاں جو ہیں خاص طور سے جاپان، ساؤتھ کوریا، چین، میں سمجھتا ہوں کہ یورپی ممالک جو ہیں خاص طور سے وہ بڑے طریقے سے متاثر ہوئے. ان کے شیئرز کی پرائسز جو ہے وہ ان میں خاصی کمی آئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے IMF نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس قسم کی یہ جنگ جاری رہی تو پھر جو ہے جو شرح نمو ہے جو اس وقت اس سال جو ہے عالمی شرح نمو کی میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً لگ بھگ 3% کے قریب ہے، یہ اگلے سال جو ہے 2% کے قریب ہو جائے گی. افراط زر جو ہے 4% سے بڑھ کر تقریباً 6% تک چلا جائے گا. اور پھر ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ تقریباً 300 ملین نیو پیپل would be moved below the poverty line. تو یہ اس کے سارا کے سارا دنیا خمیازہ بھگت رہی ہے. لیکن جنگ میں بڑی یعنی یہ جو عسکری ہائفن معاشی جنگ جاری ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگرچہ سفارتی دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن دوسری طرف وہ ایک فریقین ایک دوسرے کے اوپر اعصابی دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. اسے میکسیمائز کرنے کے لیے فوجی تیاری بھی ہو رہی ہے. امریکہ جو ہے فوجی تیاریاں کر رہا ہے. وہ بھی یہ پیغام دے رہے ہیں پاسداران انقلاب کہ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. لیکن سردار صاحب یہ جو سفارتی کوششیں اس وقفے کے دوران اس پاز کے دوران جاری ہیں، ان سفارتی کوششوں کی کامیابی کے امکانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کوششیں جو پاکستان کر رہا ہے اور ایک کوششیں جو فریقین کر رہے ہیں، یعنی پاکستان تو پیغام رسان ہے، اس کے علاوہ جو ہے سہولت کار ہے، سفارت کار ہے، اور پھر جو ہے پاکستان کی ہی وجہ سے ایک جنگ بندی ہوئی. اگرچہ جنگ بندی کے اوپر فریقین نے اتفاق کیا اور اسی طریقے سے جو ہے جو پہلا دور یہاں منعقد ہو گیا تھا. ابھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ فاصلہ بہت لمبا ہے تو اس لیے فیس ٹو فیس ٹاکس کے لیے اتنا سفر طے کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں وہ شاید یہ نہیں بیان کرتے کہ ایرانی ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص طور سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے، جن کے ساتھ انہوں نے آخری دور مذاکرات جنگ سے پہلے 26 فروری کو جنیوا میں کیا تھا. تو ایک تھوڑی بہت بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے. اگر وہ ان کو بھیجتے بھی تو شاید ایران جو ہے اس کے اوپر آمادہ نہ ہوتا. ویسے بھی ایران کی یہ خواہش ہے کہ فیصلے جو ہے اعلیٰ سطح پہ ہوں اور ورکنگ لیول سے اوپر جائیں. تو یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر سے شروع کرنا چاہیے، اور لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے آبنا ہرموز کو فری کریں ایرانی سائٹ سے، اور دوسری طرف سے یہ محاصرہ بند ہو. تو اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک ایسی تھریش ہولڈ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز شروع کر دیں نیوکلیئر ڈیل کے اوپر. ان کو معلوم ہے دونوں
فریقین کو کہ کہاں کہاں کس کی پوزیشن ہے، کیا ان کے درمیان سرخ لکیر ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے فریقین جو ہے بالخصوص امریکہ ون لوز پیراڈائم پہ کام کر رہا ہے، جبکہ جو یعنی پاکستان ہے سفارتکار ہے جو سفارتکاری کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ون ون سچویشن نکل آئے۔ اور